اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 13 نومبر کا روز ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کا خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں خبرنامے کی طرف آؤں، آپ سے ایک ذاتی گزارش کرنی ہے کہ کل میرے بیٹے کی جو ہے وہ تیسری سرجری ہے کہ جو کرنٹ کے ایک جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا تھا اور جناح ہاسپٹل لاہور میں زیر علاج ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے دعا ہے کہ اس سمیت تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، یہ کام جو میں کر رہا ہوں خبرنامے کا، یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ اس میں میری کوشش جو ہے وہ روزانہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسپین کی خبریں جو ہے وہ اب تک پہنچاؤں، ورنہ میں بھی دوسری ویب سائٹ سے خبریں کاپی کر کر آپ کو جو ہے وہ سنا سکتا ہوں، لیکن اس میں ترجمہ ہوتا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا پلیز خدا را وہ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ مزید ہمت بندے اور زیادہ محنت سے میں آپ کے سامنے خبرنامہ پیش کر سکوں۔ تو ناظرین محترم، بینک آف اسپین نے خبردار کیا ہے کہ اگر صحت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا معاشی بحران طول پکڑ گیا تو ملازمین کے لیے جاری عارضی مالی امداد ارتے کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا اور اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بینک آف اسپین نے دوسرے اقدامات کی تجویز پیش کی ہے، جس میں پارٹ ٹائم ملازمت اور دیگر روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا کرنے کے بارے میں حکومت کو کہا ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزگار کے ساتھ وابستہ ہوں۔ بے روزگاری کے اندراج یا دیگر کاموں کے لیے سیتا اپائنٹمنٹ کی خرید و فروخت کا مسئلہ، اسپین کے ادارے روزگار سیپے یعنی انم کا ایکشن لینے کا فیصلہ۔ بعض اطلاعات کے مطابق سیپے کو پتہ چلا ہے کہ اس کا سیتا بھی 5 یورو سے لے کر 80 یورو میں فروخت ہو رہا ہے۔ منسٹری آف لیبر کو پتہ چلا ہے کہ ادارے کا سیتا بیچنے کے لیے شہر میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں اور لوگ باقاعدہ رقم دے کر سیتا لے رہے ہیں۔ منسٹری آف لیبر کا خیال ہے کہ سیتا کی فروخت کے غیر قانونی دھندا سے روٹین کا کام متاثر ہو رہا ہے اور لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے دنوں اور مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کیا کریں، ویب سائٹ پر جا کر سیتا نہیں نکلتا تو پھر وہ مجبوراً ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بامعاوضہ یہ کام کر رہے ہیں۔ کاتالونیا میں اینٹی کووڈ پابندیوں میں 10 دن کی توسیع ہو چکی ہے اور یہ 23 نومبر تک جاری رہے گا۔ ان پابندیوں میں سے بیوٹی پارلر یا مساج سینٹر کھل سکیں گے اور اپائنٹمنٹ کے ساتھ گاہکوں کو ڈیل کر سکیں گے، اور دوسری جانب عبادت گاہوں میں عبادت گزاروں کے لیے حاضری کی زیادہ سے زیادہ تعداد 100 افراد تک محدود کر دی گئی ہے۔ جمز آج سے 30 نومبر تک بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ کھیلوں کی تمام سرگرمیاں اور تربیتی کیمپس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ کاتالونیا میں رات کا کرفیو بھی بدستور جاری ہے اور 23 نومبر تک جاری رہے گا، اور اس کے اوقات رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہی ہیں۔ پابندیوں کی توسیع میں شاپنگ مال بھی بند رہیں گے اور باقی دکانیں حسب سابق 9 بجے ہی بند ہوں گی۔ بے روزگار ہونے والے 50,000 کاتالان مالی مدد پا سکیں گے۔ اس مالی مدد کے حقدار وہ ہوں گے جنہوں نے 14 مارچ سے 30 جون تک کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ملازمت حاصل کر سکے۔ اس مالی مدد کی درخواستوں کی وصولی کا کام 6 نومبر سے شروع ہے اور یہ درخواستیں سیپے یعنی انم کے دفتر میں دی جا سکتی ہیں اور آن لائن جو ہے دینے کی سہولت بھی ہے۔ اس مالی مدد کا آغاز حکومت اسپین نے کیا ہے۔ اسپین کی حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ دوبارہ معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے منصوبے پر کام کر رہی ہے تاکہ 23 نومبر سے کچھ کاروباری سرگرمیاں دوبارہ بحال کی جا سکے، جن میں آؤٹ ڈورز اور بارز ریسٹورنٹ کے کام کا دوبارہ آغاز اور ان کے بند طرح سے دوبارہ کھلنا شامل ہے۔ اسپین میں مزید 19,511 نئے کیسز سامنے آ گئے اور 356 ہلاکتیں بھی ہوئی۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک اسپین میں متاثرین وائرس کی مجموعی تعداد 14,37,220 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کا ہنسا بھی 40,461 تک جا پہنچا ہے۔ اسپین کے صوبے کاتالان میں اکتوبر کے مہینے میں کورونا کا پھیلاؤ شدت سے رہا، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکتوبر میں کاتالونیا میں اوسطاً ایک دن میں 3,267 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ ستمبر کے مہینے میں مثبت کیسز کی تعداد 1,060 رہی تھی اور اگست میں یہ اعداد و شمار مزید کم یعنی 979 اوسطاً ایک دن تھے۔ 26 اکتوبر کے اعداد و شمار میں 6,000 سے زیادہ انفیکشن سامنے آئے تھے اور یہ جو ہے ایک دن کا ریکارڈ تھا۔ کرونا
वायरस की वबा के ज़िमन में रुझान तो साजगार है, लेकिन केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये बात हेल्थ अलर्ट्स एंड इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर के डायरेक्टर फर्नांडो सेमन ने बताई। उन्होंने कहा कि मुल्क में वबाई अमराज का फैलाव में तो कमी साजगार है, मगर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। साइमन ने वजाहत की कि जैसे जैसे कोविड के मस्बत केसेस कम होंगे तो हेल्थ वर्कर्स पर मरीजों की निगहदाश्त का दबाव भी कम होगा। ताहम इसके लिए आवाम को कम अज़ कम एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा और हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों पर भी लाजमन अमल करना होगा। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की हुकूमत ने ऐलान किया है कि स्पेन में सर्जिकल मास्क की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 72 सेंट होगी। पुरानी कीमत के मुकाबले में यह रकम 25% कम है। मास्क की कीमत में कमी के इक़दाम का मकसद ये है कि शहरी ख़राब माशी सूरत हाल में कोविड के ख़िलाफ़ अपने जानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सके। कातालान हुकूमत ने खेलों के शोबे में इमदाद को 25 मिलियन तक बढ़ा दिया है और बढ़ाने का मकसद कोविड-19 के ज़रिए पैदा होने वाले खेलों के शोबे में बहरानों को ख़त्म करना है और खेलों को तरवीज देना है। एक ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक रेस्टोरेंट, जिम्स, मजहबी सेंटर्स और मेट्रो कोविड इन्फेक्शन का खतरे के सबसे बड़े मराकज़ हैं। रिसर्चर ने बताया कि रेस्टोरेंट में काम को महदूद करने जैसे इकदाम दुरुस्त फैसला हैं और आवाम की नकलो हरकत पर पाबंदियों से वायरस को रोकने में ज़्यादा मौसर मदद मिल सकती है। इसके अलावा माहिरीन ने खबरदार किया कि रेस्टोरेंट, जिम्स, मजहबी सेंटर को दोबारा खोलना उस वक़्त मौसर होगा जब इनमें सरगर्मियों को महदूद रखा जाएगा, वरना वायरस दोबारा जोर पकड़ सकता है। कोरोना वबाई मर्ज में क्लोट, कैंप दे लार्पा और सान मार्ती के फेस्ता मायोर के मौका पर गो हल्ला गुल्ला तो नहा हो सका, मगर इस त्यौहार ने तोरे ग्लोरियस को रंगो नूर से मुनव्वर कर दिया। तोरे ग्लोरियस की बिल्डिंग को ज़िला के त्योहारों पर खसूसी तौर पर 15 नवंबर तक रोशन रखा जाएगा। कतालूनिया के शहर सलाऊ सिटी कौंसल और ताजर तंजीमों ने कातालान जनरलितात यानी सबाई हुकूमत से बंद कारोबारों को दोबारा खोलने का मुतालबा कर दिया है। सलाऊ सिटी कौंसिल और ताजर तंजीमों ने हॉस्पिटैलिटी, सियाहत और तजारती मरकज़ को दोबारा खोलने पर जोर दिया है और कहा है कि मुलाजमों की मुलाजमतों को महफूज भी बनाया जाए। स्पेन में प्राइवेट एम्बुलेंस वर्कर्स का एहतजाज जारी है। वर्कर्स का मुतालबा है कि उनकी तनख्वाह सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन के बराबर की जाए और उनके अलावा काम के दौरान कोविड से बचाव के हिफाजती सामान की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अक्सर स्टाफ कोविड की वजह से मुतासिर है और काम से रुखसत पर है। हस्पानवी फ्लाई तंजीम ओपन आर्म्स के खुले समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान बचाए गए 100 से ज़्यादा अफराद में एक 6 माह का बच्चा भी शामिल था। जोसेफ नामी बच्चे को रजाकारों ने डूबने से बचा लिया और रेस्क्यू करके बार्सिलोना के हेल्थ यूनिट में मुंतकिल किया, जहां वो ज़िंदगी की बाजी हार गया और ये बच्चा जो है ये हलाक हो चुका है। वाक़े में अमवात की तादाद बढ़कर 6 हो गई है और लाशों को समुंदर से निकाल लिया गया है, जबकि दीगर रेस्क्यू किए गए 100 से ज़्यादा अफराद को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लीबिया के साहिल पर 74 तारकीन वतन डूबकर हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि लीबिया में खुमस नाम के साहिल पर एक कश्ती के डूबने से 74 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्ती में 120 अफराद सवार थे, जिनमें से 47 को बचा लिया गया है। कश्ती में ख़वातीन और बच्चे भी सवार थे। गुज़िश्ता वर्ष 2019 में यूरोपीय यूनियन में रहने वाले तारकीन वतन ने अपने आबाई ममालिक को 33.2 बिलियन यूरो भेजे। ये अदाद शुमार यूरोपियन यूनियन के शुमारियाती अदारे यूरोस्टेट की जानिब से जारी किए गए हैं। यूरोस्टेट के मुताबिक 2018 में यही रकम 30.8 बिलियन यूरो थी। इसके बरखिलाफ बैरून यूरोप से यूरोपीय यूनियन के अंदर आने वाली रकूम का तनासब 2019 में 13 अरब यूरो रहा, जबकि 2018 में यही रकम 112.4 बिलियन यूरो थी। यूरोस्टेट के मुताबिक जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा रकम बैरून यूरोप रवाना की गई है, उनमें फ्रांस पहले नंबर पर था, जब बाकी ममालिक में बिलतरतीब स्पेन, इटली, जर्मनी और बेल्जियम रहे। कोरोना वायरस से
دنیا میں کیسز کی تعداد 5 کروڑ 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا سے لے کر اب تک دنیا بھر میں 12,82,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز 1,44,000 سے زائد رپورٹ ہوئے۔ مریضوں کے نئے اضافے کے بعد امریکہ میں کیسز کی مجموعی تعداد 1 کروڑ 4 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 2,41,809 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے شکار مزید 34 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 7,055 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں مزید 1,800 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد لگ بھگ 3.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں ہلاک افراد کی کل تعداد 50,457 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث برطانیہ میں 1 ماہ کا لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ فرانس میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 18,65,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اب تک مہلک وائرس سے 42,533 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں کرونا وائرس کے مزید 15 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 15 کیسز میں سے ایک اندرون ملک یعنی چین میں، جبکہ باقی 14 کیسز بیرون ملک سے چین منتقل ہوئے ہیں۔ پاکستان میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ کرونا وائرس نے برطانوی شہریوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر عائد کیے جانے والے جرمانے کے خلاف ایک شہری نے اپنی کار کو پولیس اسٹیشن سے جا ٹکرایا، حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے فوراً گلی کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ کویت نے کرونا ویکسین خریدنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق وزارت صحت کویت نے ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں سے ویکسین کی خریداری کا معاہدہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حال ہی میں کئی کمپنیوں، خاص کر چینی کمپنی کی بنائی گئی ویکسین کے غیر مؤثر ہونے اور منفی اثرات کے واقعات منظر عام پر آئے ہیں۔ ایک تازہ جائزے کے مطابق بوڑھے افراد بتدریج تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ صورتحال ان کی زندگی کے لیے شدید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بزرگ افراد میں بڑھتی ہوئی تنہائی ان کی زندگیوں کے لیے انتہائی خطرناک اس لیے بھی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ یورپی ممالک کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر میں بتدریج لاک ڈاؤن متعارف کرواتے جا رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن نے بزرگ افراد کی زندگیوں کو اجیرن اور مشکلات سے عبارت کر دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، امید ہے کہ آج کا ہمارا خبرنامہ آپ کو پسند آئے گا، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے تاکہ ہم آسانیاں دوسروں میں بانٹ سکیں۔ اور جو دنیا اس وقت اس وبا سے متاثر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے تمام لوگوں کو محفوظ و مامون رکھے، اور جن ملکوں میں یہ فتاد آئی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو فوراً ٹال دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر نئی خبروں کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔